حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اپنے گھر میں دیے وہی اعمال آپ کے صحابہ نے اپنے گھر میں دیے۔ حضرت عمرو بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عتبہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو رہا تھا میں ان کے پاس گیا، آخری وقت تھا، فرمانے لگے میں تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث سنا جاؤں جو مجھے میری بہن ام حبیبہ نے سنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کے واسطے یعنی اخلاص سے 12 رکعت چاش کی نماز روزانہ پڑھتا رہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اس طرح کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دنیا سے روتے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ جو حلقہ لگایا، وہ حلقے کی جو حلقہ لگایا، بہن نے جو بہن سے جو حدیث سنی وہ سنی جاتے جاتے ایک صحابی کو دے کے جا رہے ہیں۔ یہ معمول تھا، چیزوں کا غم نہیں تھا، نہ ملنے کا نہ جانے کا، کسی چیز کی تکلیف نہیں، تکلیف اس بنیاد اس بات کی تھی کہ جو اعمال ہمارے پاس ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جاتے جاتے اس کو سکھانے، لین دین جو ہے آخرت والے اعمال کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی ہیں، وہی معمول صحابہ اکرام کا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی تمام ازواج کو جمع کیا، فرمانے لگے آخرت میں سب سے پہلے ملنے والی وہ میرے گھر والی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ صحابی آپس میں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ لمبا ہونے سے مراد زیادہ خرچ کرنا ہے، اور زیادہ خرچ کرنے کا مزاج حضرت زینب کا تھا۔ فتوحات کے زمانے کے اندر بہت سارا مال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آپ کا روزہ، آپ کی خادمہ کا روزہ آپ نے پورا کا پورا تقسیم کر دیا۔ خادمہ نے کہا اماں جان ہمارا روزہ تھا، کچھ رکھ لیتے ہیں، فرمایا پہلے بتانا چاہتا تھا، اب بتانے سے کیا فائدہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ معمول تھا، اس لیے بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ آخرت والے اعمال دیے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میں اور آپ اپنے گھر کے اندر کن چیزوں کو دے رہے ہیں، ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے کا کیا نظام ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان اعمال کے اندر لگے ہیں یا نہیں لگے۔ بنیادی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں، فرمایا عائشہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا عمرہ خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تو حوا کی ہر بیٹی کے ساتھ ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے اپنی گھر والی کو کیا دینا ہے اور میری گھر والی کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبوری کے دنوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین دیا کہ عائشہ تو نماز نہیں پڑھے گی، تو قرآن نہیں پڑھے گی، تو شرعی مسجد میں داخل نہیں ہوگی، تو طواف نہیں کرے گی، قرآن کی آیت پر انگلی نہیں رکھے گی، لیکن دین کی بات کو سن بھی سکتی ہے اور سنا بھی سکتی ہے۔ حج سے واپس ہونے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب بنایا تھا، فرمانے لگیں اللہ کے نبی جی آپ نے تو حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، میرا عمرہ تو خراب ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلب پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن بکر کو بلایا اور یوں کہا اپنی بہن کو عمرہ کراؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہم سب کے لیے سہولت کا ذریعہ پیدا کر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں سے احرام باندھا وہی مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دن میں 3 عمرے کر لیتے ہیں، جوان لوگ 3 عمرے کر لیتے ہیں۔ باقی میقات تھوڑا دور پڑتی ہیں، وہاں انسان محنت کرے اور کوشش کرے، جائے تو 2 زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے لوگ بار بار چکر لگاتے ہیں، ایک صبح ایک دن ایک رات کے 3 عمرے کر لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیز ساتھیوں، ہم اپنے گھر والوں کو آخرت والے اعمال پر لگائیں گے، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گی، یہ اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرایا۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ماں مستورات کا کام کوئی نیا شروع نہیں ہوا، ماں مستورات کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں قرعہ ڈالا جا رہا تھا، جانے کے لیے تو سبھی تیار تھیں، کسی کا انکار نہیں تھا، جانے کے لیے سب تیار تھیں۔ قرعہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا نام آئے وہ جائے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔